انسانی جنگوں کی تاریخ اتنی طویل اور قدیم ہے کہ ان سب کا احاطہ مشکل ہی نہیں بلکہ کسی حد تک ناممکن بھی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان نے قدیم واقعات کو قلم بند کرنے کا رواج بہت بعد میں متعارف کروایا تھا۔ اگر تاریخ کی کتابوں میں جنگوں کے دورانیے کا بغور جائزہ لیں تو اکثر مشہور جنگیں سالوں پر محیط ہوا کرتی تھیں۔ صلیبی جنگوں کی اگر بات کریں تو پہلی صلیبی جنگ 48 سال پر محیط تھی، جبکہ دوسری صلیبی جنگ 43 سال، تیسری صلیبی جنگ 3 سال اور چوتھی صلیبی جنگ 2 سال پر محیط تھی۔ اگر پہلی جنگ عظیم کی بات کریں تو یہ 4 سال پر اور دوسری جنگ عظیم 6 سالوں پر محیط تھی۔ لیکن اگر فرانس اور انگلینڈ کے درمیان مشہور عالم 100 سالہ جنگ کی بات کریں تو وہ 1337 سے شروع ہو کے 1453 پر ختم ہوئی تھی، جو 100 سالہ نہیں بلکہ 116 سالوں پر محیط تھی۔ اور اگر جدید دور کی بات کریں تو ہمارے پڑوس میں افغان طالبان جنگ 2001 میں شروع ہوئی تھی، لیکن آج ہم جس جنگ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کی مختصر ترین جنگ ہے۔ نہ تو اس کا دورانیہ سالوں پر محیط تھا اور نہ ہی مہینوں، ہفتوں، دنوں اور گھنٹوں پر، بلکہ اس جنگ کا دورانیہ صرف 38 منٹ یعنی 2300 سیکنڈ پر محیط تھا۔ یہ جنگ 1896 میں سلطنت برطانیہ اور مشرقی افریقہ کے ایک مسلمان ملک کی سلطنت زنجبار کے درمیان ہوئی تھی۔ دراصل زنجبار مشرقی افریقہ میں تنزانیہ کا ایک نیم خود مختار حصہ تھا۔ موجودہ تنزانیہ کا مشرقی ساحل بھی اسی سلطنت کا حصہ تھا۔ زنجبار عملاً تو آزاد سلطنت تھی، لیکن ایک تاریخی معاہدے کے تحت یہ سلطنت برطانیہ کے انتظامی ڈھانچے کے ماتحت تھی۔ اس کے حکمران بننے والے کو تاج برطانیہ سے رسمی منظوری لینا ہوتی تھی۔ 25 اگست 1896 کو جب زنجبار سلطنت کے حکمران سلطان حماد بن سوینی نے وفات پائی تو سلطان خالد بن برگاش برطانیہ کی اجازت کے بغیر خود زنجبار سلطنت کا حکمران بن بیٹھا، جبکہ مورخین سلطان حماد کی موت کا ذمہ دار سلطان حماد کے چچا زاد سلطان خالد بن برگاش کو ٹھہراتے ہیں، جس نے اقتدار کے لالچ میں سلطان کو محل کے اندر زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ تاج برطانیہ نے اسے اس خودسری پر فی الفور الگ ہونے کا پیغام بھیجا، کیونکہ برطانیہ اپنے وفادار حمود بن محمد کو تخت نشین کرانے کا خواہاں تھا، لیکن سلطان خالد نے تخت برطانیہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تاج برطانیہ کو سلطان خالد کی گستاخی پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے سلطان خالد کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا، اور ٹھیک اگلے دن یعنی 26 اگست 1896 کو انہوں نے سلطان خالد کو الٹیمیٹم بھجوایا کہ 27 اگست صبح 9 بجے تک اپنی فوج کو غیر مسلح کر کے اور محل خالی کر کے خود کو ہماری افواج کے حوالے کر دو۔ لیکن سلطان خالد نے فوج کی تعداد بڑھا کر محل کی حفاظت کے لیے 2800 زنجباری فوج کے مسلح دستے تعینات کر دیے، جبکہ اس کے مقابلے میں برطانیہ نے اپنی نیوی کے 2 گن بوٹ، 150 کے لگ بھگ بحری سپاہی اور بحریہ کے 3 کروز جہاز زنجبار کے ساحل پر لا کھڑے کیے۔ اس کے علاوہ 900 کے لگ بھگ فوجی سپاہی بھی محل کے گرد و نواح میں گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی سلطان خالد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ سلطان خالد اسے تاج برطانیہ کی دھمکی سمجھتا رہا۔ جب سلطان ٹس سے مس نہ ہوا اور اس کی فوج نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تو 27 اگست 1896 کی صبح ٹھیک 9:02 پر برطانوی بحریہ نے محل پر بمباری شروع کر دی۔ 9:40 پر سلطان خالد کا محل آگ کے شعلوں کی مکمل لپیٹ میں آ گیا۔ اس دوران سلطان خالد بمشکل جان بچا کر جرمن سفارت خانے کی مدد سے جرمن ایسٹ افریقہ میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس جنگ میں زنجبار کے تقریباً 500 سپاہی ہلاک ہو گئے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ کا صرف 1 فوجی زخمی ہوا۔ بعد ازاں برطانیہ نے اپنے وفادار سلطان حمود کو زنجبار سلطنت کے تخت پر بٹھا دیا، اور یوں 2300 سیکنڈوں پر محیط دنیا کی سب سے مختصر جنگ کی شناخت کے ساتھ یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔